السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 325 سے پڑھیں گے اور صفحے کی آخری سطر سے جہاں 8 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور نومبر کی آج 9 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا بل کذبوا بالساعة وأعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا۔ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا۔ قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا، لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مفعولا۔ كان على ربك وعدا مسئولا۔ ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمایا، ارشاد ہوتا ہے انظر کیف ضربوا لک الامثال۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں، غور فرمائیں کس طرح انہوں نے کیف ضربوا لک الامثال، کس طرح انہوں نے آپ کے لیے مثالیں بیان کی ہیں، اور ان کا تبصرہ اور تذکرہ کس معیار کا ہے۔ فضلوا، پس وہ بھٹک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، پس وہ نہیں طاقت رکھتے راہ پانے کی، مستقیم راستے کو پہنچنے اور پانے کی وہ صلاحیت اور طاقت نہیں رکھتے، نہ رکھیں۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، بابرکت وہ ذات ہے اگر وہ چاہے، رب العالمین، جعل لک خیرا من ذلک، تو وہ بنا دے آپ کے لیے کہیں زیادہ اس سے بہتر اور اچھا۔ جو انہوں نے کہا ہے ان کے لیے کوئی باغ ہوتا، ان کے لیے گھر ہوتا، جنات تجری من تحتها الانہار، کئی باغات اللہ بنا دیتے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوتی، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور اللہ آپ کے لیے کئی محل بنا دیتا، قصر ان کی جمع قصور جس کا معنی محلات۔ بل کذبوا بالساعة، اصل معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے آخرت کو جھٹلایا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور ہم نے تیار کر دیا ہے ہر اس شخص کے لیے جس نے آخرت کو جھٹلایا ہے،
قیامت کو چلایا ہے، کیا تیار کیا ہے؟ بھڑکی آگ، نار جہنم کو ہم نے اس کے لیے تیار کیا ہے۔ اذا رأتهم من مکان بعید، توجہ کریں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، جب وہ جہنم کی آگ ان کو دیکھے گی، پھر ذرا غور فرمائیں، من مکان بعید، دور مقام سے، دور سے جب آگ دیکھے گی، سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو وہ سنیں گے اس آواز کے لیے بڑی غصے سے بھری آواز اور گدے جیسی آواز، جس طرح وہ موٹی اور باریک آوازیں نکالتے ہیں، بدترین آواز اگر ہے تو وہ گدے کی، قرآن مجید کے اندر ہی اللہ نے فرمایا۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا، جب کبھی وہ جہنم میں گرائے اور پھینکے جائیں گے، مکاناً ضیقا، کسی تنگ جگہ میں، جہنم کی کسی تنگ جگہ میں جب ان کو پھینکا جائے گا، مقرنین، اور وہ جگڑے ہوئے ہوں گے، دعو ہنالک ثبورا، تو وہاں ہلاکت کو پکاریں گے، میں مارا گیا ہوں، مر جاؤں، فارغ ہو۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، ارشاد ہوتا ہے تم آج ایک ہلاکت کو دعوت نہ دو، ایک ہلاکت نہ پکارو، بلکہ ودعوا ثبورا کثیرا، بہت ساری ہلاکتوں کو پکارو، ایک دفعہ تباہی نہیں ہے، تباہی در تباہی تمہارا وہ منظر ہے۔ قل، کہہ دو اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، ذالک خیر، کہ یہ جگہ جہنم کی وادیاں اور جہنم کا جلنا یہ اچھا ہے، ام جنت الخلد، یا ہمیشگی کے باغات اور جنتیں، التی وعد المتقون، جن باغات کا متقی لوگ وعدہ دیے گئے، کانت لہم جزاء و مصیرا، تو وہ ہمیشگی کے باغات ان کے لیے بدلہ اور جزا ہوگی، اور وہاں رہنے کی، پلٹ کر جانے کی جگہ ہوگی۔ لہم فیہا ما یشاءون خالدین، ان کے لیے سب کچھ ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، تو یہ ایسا تیرے رب پر ایسا وعدہ ہے جو مانگ کر بھی، سوال کر کے بھی دیا جا سکے گا۔ ارشاد ہوتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن اللہ ان کو جمع کریں گے، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کو جن کی وہ عبادت کرتے رہے اللہ کے سوا، فَيَقُولُ، پھر اللہ فرمائیں گے أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا، ان سب کو، أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، جب وہ خود راستے سے بھٹک گئے تھے۔ یہ سوال ہوگا، پھر اس کا وہ جواب دیں گے، اور یہ عبارت قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے، اس پر غور فرمائیں۔ حضرات، جن باتوں کی غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے وہ آپ نے پڑھے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے گئے، اس کے بعد باغ نہیں، اس کے بعد باغ ہوتا، عمدہ گھر ہوتا، اس کے ساتھ کو معاون ڈرانے والا فرشتہ ہوتا، جس طرح ایک معاون یا باڈی گارڈ ہوتا ہے، اس قسم کی باتیں کافی ساری لوگوں نے کی۔ پھر کہا کیسے ہے یہ بازاروں میں چلتا ہے، روٹی کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، کھانا کھاتا ہے، ایسا ہونا چاہیے تھا، نہ بازاروں میں جائے، گھر بیٹھا رہے، روٹی ٹکڑا بھی نہ کھائے۔ اس قسم کی باتیں جب کی گئیں تو اس پہ اللہ رب العزت نے رسول پاک کو خطاب کیا، اور ان کی گھٹیا، فضول، بیکار اور ابس گفتگو پہ اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا۔ حضرات پہ ذرا توجہ کریں، انظر، یہ فعل امر کا صیغہ ہے، رسول پاک کو اللہ فرماتے ہیں جناب ذرا دیکھو، غور کرو، کیف ضربوا لک الامثال، وہ کس طرح کے لیے انہوں نے مثالیں بیان کی ہیں، کس قسم کی گھٹیا انہوں نے ڈیمانڈیں کی ہیں، اس پر ذرا آپ غور کریں، بہت نیچی سطح۔ لہذا فضلوا، پس وہ بھٹک گئے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، ان کا کوئی راستہ، سیدھا راستہ، مستقیم راستہ، اس پہ چلنے اور پہنچنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ حضرات ذرا پھر غور فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعائیں کی ہیں، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک و علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ، ہمارے دلوں کو رشد و ہدایت اور دین کی طرف تو پھیر۔ تو دل کس کے قبضے میں ہے؟ یہ بھی ایک حدیث ہے، رسول پاک نے ارشاد فرمایا قلوب العباد بین اصبعین الرحمن، بندوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبها کیف یشاء، یہ مستند صحیح حدیث ہے کہ اللہ جب چاہے جیسے چاہے ان دلوں کو پھیر سکتے ہیں۔
یا مصرف القلوب صرف قلوبنا، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و علی طاعتک. یہ دعائیہ کلمات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائے ہیں. ظاہر اس میں امت کی رہنمائی فرمائی ہے تاکہ امت یہ اللہ سے دعا کرتی رہے. پھر ذرا تھوڑا سا غور کریں، قرآن مجید میں جہاں عباد الرحمن کی صفات کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ ان کی چلن کیا ہے، سوچ کیا ہے، ان کے لیل و نہار کیا ہے، اس کو اللہ اسی سورۃ فرقان کے آخر میں جا کر ہم رکوع پڑھیں گے. اس میں یہ ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. یہ ساری صفتیں بیان فرمائی. جو چلتے چلتے آخر میں جا کر ایک بات فرمائی ہے، یہ دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللہ بیوی اچھی ہو، اولاد اچھی ہو، بیٹے بیٹی اچھی ہو، تقوی والے ہوں، صابر شاکر ہوں، حیا شرم عفت پاک دامنی والے ہوں، اور مجھے ان کا وجعلنی للمتقین اماما. تو میں جو کہ سربراہ ہوں، میری اولاد، میری بیوی، میرے خاندان میں سب سے زیادہ اچھا. تو جو گھر والے سب سے لیڈر سب سے مندہ، اللہ ہم سب کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے یہ پردے اپنے پاس رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بندوں کے گناہوں کے پردے آپ ڈالے ہیں. بلکہ ایک حدیث کے اندر بیان آتا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کے چہرے پر کپڑا ڈال دیں اور فرمائیں گے جس طرح میں نے تیرے چہرے پہ کپڑا ڈالا ہے، دنیا تیری کمزوریوں اور میں نے پردہ اس طرح ڈالے رکھا ہے. وہ پریشان ہو جائے گا. اللہ فرمایا کہ جب میں نے دنیا میں تیرے گناہوں میں پردہ ڈالے رکھا ہے تو میں آج اوپن نہیں کروں گا، میں نے ان کو فارغ کر دیا. وہ ستار، وہ غفار، وہ غفور رحیم. نہ جانے ہمارے کتنی غلطیاں ہیں، کتنی کوتاہیاں ہیں، دیر رات شب و روز. کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون. جو اولاد آدم ہے خطا کار ہے، اور پھر ارشاد ہوتا ہے اچھے خطا کار ہوتے ہیں خیر الخطائین التوابون، جو توبہ کر کے اقبال جرم کر کے اللہ کو منا کے سیدھی راہ پہ آئے. تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا. نبی نبوت وہ اس لیے آیا تھا کہ اس کا مکان دیکھو، اس کا گھر دیکھو، اس کے باغات دیکھو، وہ کھجوروں گوروں والے ہیں یا نہیں. وہ تو دعوت پیش کر رہے ہیں. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. وہ تو اللہ کے میسج پہنچانے والے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. اے پاک پیغمبر جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، جو میسج فرامین آئے ہیں، ان فرامین کو آگے پہنچا. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسے نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اپنی رسالت کو پہنچائے نہیں. اور میرے خیال آپ کے علم میں ہونا چاہیے حجۃ الوداع کے خطبے میں تقریباً 1.5 لاکھ مجمع کے سامنے جس کو آپ خطاب فرما رہے تھے، تو آپ نے پوچھا تھا حَلْ بَلَّغْتُ الرِّسَالَةَ وَأَدَّيْتُ الْأَمَانَةَ، کہ میں نے وہ رسالت جو اللہ تعالیٰ نے میری ڈیوٹی لگائی وہ پیغام رسالت میں تم تک پہنچا دیا. وَأَدَّيْتُ الْأَمَانَةَ، جس دعوت فکر کو اللہ نے بطور امانت پیش کیا جناب جبرائیل امین کے ذریعے، کیا وہ امانت ادا کر دی؟ تو امت کی کریم ساری وہاں جمع ہے. تو انہوں نے کہا جی ادیت الامانہ، بلغت رسالہ، آپ نے رسالت بھی پہنچا دی ہے، امانت بھی ادا کر دی ہے. تو رسول پاک نے علیہ السلام 3 بار آسمان کی طرف نگاہیں بلند کر کے عرض کیا اللہ کے سامنے اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا میں نے دونوں کام کر دیا. اب ڈیوٹی امت کی ہے. پھر آپ نے وہاں بھی جملہ فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو وہاں موجود ہیں یہ میری ساری باتیں ان لوگوں تک پہنچانی ہے جہاں موجود نہیں ہیں. یہ سلسلہ اللہ تو قیامت تک جاری رہے گا. یہ امت کی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ صرف مولوی صاحب کی درس دینے والی ڈیوٹی نہیں. اسی لیے آپ کو جگایا جاتا ہے درس کو یاد رکھنا، سننا، آگے جا کے بیوی بیٹی بچے ساتھیوں مرود جو آپ کے بتائے ہیں مزدور وغیرہ ان تک آپ بات کو پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آج ہم نے یہ پڑھا ہے، فلاں سورت کی فلاں آیت پڑھی ہے، اس کے اندر یہ بیان ہے. جب آپ کریں گے انشاءاللہ آپ بھی اسی کھاتے میں شامل ہو جائیں. کیوں؟ اہل علم لکھا ہے کن معلمن او متعلمن او سامعا. یاد ہو رہی ہے؟ روٹی کا کوئی بندوبست نہیں ہے، صرف درس سادہ. کن معلمن، کوشش کرو کہ استاد بنو، تعلیم دینے والے بنو. اگر نہیں بن سکے او متعلمہ، پھر سیکھنے والے بنو. اگر سکھانے والے نہیں بن سکے
تو سیکھنے والے بن جاؤ. اگر سیکھنے والے بھی نہیں بن سکے تو او سامعہ پھر سننے والے تو بن. نہ سکھانے والے بنے، نہ سیکھنے والے بنے، نہ سننے والے. چوتھا تو نمبر ہی کوئی نہیں، چوتھا نمبر کوئی نہیں. لوڈیاں ڈالتے رہے، ہم جنت میں جائیں گے، لوڈیاں ڈالتے جائیں گے. کیسے جائیں گے؟ گھر سے نکل کے وہ مسجد میں نماز کے آ نہیں سکتا تو قبر سے نکل اللہ کو جنت فردوس میں جائے گا. مشکل ہو جائے کہ اللہ ثانیہ پیدا. تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلک. اللہ بابرکت وہ ذات ہے، اگر اللہ چاہے، اگر اللہ چاہتا. اے نبی محترم، تیرے لیے یہ جو باغات کہہ رہے ہیں، کھجوروں گوروں کا باغ کہہ رہے ہیں، چشمہ والی زمینیں کہہ رہے ہیں، اللہ چاہتا تو اس سے کوئی باغ آپ کو اللہ دے دے. میرا خیال نہیں سمجھ میں آئی. حدیث شریف کے اندر بیان آتا ہے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک سے سوال کیا جبرائیل امین کے ذریعے، اگر آپ چاہو تو میں مکے کے سارے پہاڑوں کو سونا بنا دوں. ایک باری ہاں کہنی سی کیا تو حاجیاں پھر تو انہیں سونے کے ٹوٹے پر کے لینے کا. اب بھی کبھی نہیں اللہ نے چھوڑی، کبھی تیل کی شکل میں، کبھی گیس کی شکل میں، کبھی ان پہاڑوں کا ابھی تو چھیڑے نہیں انہوں نے سلسلے، سونا بنا دیا اللہ نے. لیکن کرنا کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ذہن میں رکھیں، اللہ چاہتے اس سے کہیں زیادہ بہتر آپ کے لیے باغات بنا دیتے. تجری من تحتها الانہار، جس میں نہریں بات جاری ہوتی، نہریں بہہ رہی ہوتی. توجہ دو. وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، ایک گھر نہیں، اللہ کئی محل آپ کے لیے بنا دیتے ہیں. اور اللہ کے فضل سے اللہ نے جنت میں بنائے ہوئے ہیں. جبرائیل امین تشریف لائے تو انہوں نے آ کر رسالت ماں کو خبر دی علیہ السلام، مجھے اللہ نے بھیجا ہے. اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کو سلام اللہ نے بھیجا ہے. مالی بیٹھے ہوئے تھے اور جناب خدیجہ تشریف فرما تھی. انہوں نے کہا جبرائیل صاحب میرا آپ کو سلام ہو تو میرا سلام پھر اللہ کو کہہ دینا، آپ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو نہیں دیکھ رہے، اللہ سارا کچھ ہی دیکھ رہا ہے. اگلی بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے جناب خدیجہ کا محل جو جنت میں ہم نے بنا دیا ہے وہ ایک موتی کا محل ہے، اور 60 میلوں کا وہ ایک موتی ہے. 60 میل کتوں تک ہونا ہے بزرگ؟ 10 لاہور کے نا ہے جی 10 کلو میٹر لاہور. انہوں کی طبیعت ٹھیک ہے. آپ اس طرح سمجھ لیں کہ یہاں سے لاہور تک اندازہ ہے اس سے بھی بڑا ہو سکتا ہے. ایک موتی ہے جو محل ہے جناب خدیجہ کا. تو محل میں کمرے کتنے ہوں گے، کیسے کیسے اس کے اندر نظام ہوں گے، سونا چاندی، چاندی سونا. یہ رب العالمین کی ساری باتیں سچی ہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. ایک کہانی خبر نہیں کسی ریڈوے کی خبر ہو یا کسی انکر نے بیان کیا ہو. رسول پاک نے فرمایا جبرائیل امین نے آ کر خبر سنائی. اور اللہ قادر ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی قوت پر ایمان رکھنا ہے. جو 7 آسمان ستونوں کے بغیر کھڑا کر سکتا ہے، ایک 60 میل کا موتی بھی بنا سکتا ہے. یہی وہ باتیں ہیں جہاں سے الجھ کر وہ سمجھ نہیں ہے جی عقل نہیں مان. تیری عقل کا کیا پتا ہے؟ عقل کے اندر کھانا کیا ہے؟ بلڈ پریشر شوٹ کر گیا جی چلو میری فارغ ہو، اتنا کام ہے. گزارش یہ ہے فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا، کئی باغ بنا دیتا، کئی محل آپ کو بنا دیتا. بل کذبوا بالساعۃ، فرمایا وہ ڈیمانڈ کرنے والے، تبصرے کرنے والے، ناقدانہ بیانیاں جاری کرنے والے. اصل معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے قیامت کے قیام پر ایمان ہی نہیں رکھا. وہ نہ قیامت کو مانتے ہیں، نہ جزا سزا کو مانتے ہیں، نہ وہ جو میزان عدل وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم ترازو رکھیں گے وزن کرنے کے لیے اعمال اور اقوال کا، اس کو مانتے نہیں. معتزلہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی صفات کو نہیں مانتے. ان کا عقیدہ یہ ہے جی جو اعمال ہیں ان کا تو وزن، ان کا وزن کس طرح کیا جائے گا؟ یہ تو ایک عمل ہے نیکی برائی، تو اس کا تو وزن نہیں ہوتا. وہ اتنے شدائی ہیں آج تو لوگ بخار کا وزن بھی کر رہے ہیں. تھرمامیٹر بنا، سبحان اللہ، گیس کا میٹر، بجلی کا میٹر، یہ بندوں نے بنائے ہیں. اور رب العالمین نے فرمایا میں نے میٹر بنایا ہوا ہے، وہ چیکنگ ہوگی ساری.
وزن ہوگا، وزنوں کا، نیکیوں کا، برائیوں کا، ہم ان کا تولیں گے، وزن ہوگا، سب سے زیادہ وزن میں اخلاقیات ہوں گے۔ رسول پاک نے فرمایا، میں اس کی مثال اس طرح دینا چاہتا ہوں، دھات ہے نا، سونا، چاندی، پیتل، تانبا، پلس صاف کر لیں، کیا ہوتا ہے وہ بڑا جو پانی ہوتا ہے پارا، سبحان اللہ، اگر پارا بڑا چڑھ گیا بزرگ ہے، تو حجم میں اتنا پارا ہو، اتنا سونا ہو، اتنی دھاتیں ہو، ساری دھاتوں میں پارے کا وزن زیادہ حجم کے لحاظ سے۔ اسی طرح اعمال میں نیکیوں کے اعمال وزن ہوں گے، لیکن اخلاقیات جو اچھے سونے کے بات کرنا، سونے طریقے کے ساتھ پیش آنا، خندہ پیشانی سے سلام کرنا، ملنا بغیر کسی لالچ کے، فرمایا اس عمل کا وزن سب سے زیادہ ہوگا۔ ارشاد فرمایا اصل معاملہ کیا ہے؟ بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا، اصل انہوں نے قیامت کو، قیامت کو جھٹلایا ہے، انکار کیا ہے، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے لمن کذب بالساعۃ، جس نے قیامت کو، قیامت کو جھٹلایا، انکار کیا، سعیرن، بڑھتی ہوئی آگ ہم نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ بڑھتی ہوئی آگ، یا سریوں کو بھونتے ہیں، کبھی بندر دیکھا؟ جب بیلٹ ہوتی ہے بندر دیکھا کبھی آپ؟ بڑھتی ہوئی آگ، جہنم کی آگ، ساری اس آگ کے 70 درجے بنائے گئے ہیں، دنیا والی آگ کا ایک حصہ ہے، پلس کر کے 70 درجے بنائے تو اس کی ہیٹ آپ اندازہ کریں کتنی ہوگی۔ اللہ مجھے آپ سب کو محفوظ رکھے۔ اب ارشاد ہوتا ہے کہ بڑی ایک مشکل بات آ رہی ہے، اذا رأتہم، جب آگ ان کو دیکھے گی، اب مذاق اڑا، ابھی کوئی کہانیاں، اس پر وہ کہتے تھے کہانیاں ہیں ساری، آگ کیسے دیکھ سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا سچ ہے، جہنم بھی بولے گی، آگ بھی بولے گی، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ پوچھیں گے حلیم تلات، حلیم تل تو بھر گئی ہے؟ تو کہے گی حل میں مزید، اور کوئی باغی تاغی ہیں تیرے، تو لاؤ میں ان کے ساتھ آجا، اس طرح یہ شروع کروں۔ قرآن مجید کیا ہے، یہ بھی قرآن پاک کیا تھا۔ جہنم جب ان منکرین، ان کافرین، ان مستکبرین کو جب وہ دیکھے گی، من مکان بھائی، دور سے ہی چلائے گی، سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو مجرم غصے والی آواز، اور جس طرح گدھے آوازیں نکالتے ہیں اس کے طرح چیخے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے گدھے کی 2 آوازیں ہوتی ہیں، ایک موٹی ایک باریک، سیٹیوں جیسی آواز، اور قرآن میں لکھا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، دنیا میں کوئی بدترین اگر آواز ہے تو گدھے کی آواز ہے۔ تو یہ مجرم گدھوں جیسی آواز اور جہنم کی وہ چیخیں اور جس طرح کی آوازیں ہوتی ہیں، اس طرح کی آوازیں سنیں گے وہ لوگ، پھر کیا ہوگا؟ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا، اللہ اکبر، جب وہ مکان ضیقاً، کسی تنگ جگہ، اللہ محفوظ رکھے، جہنم میں وہ گرائے جائیں گے، مقرنین، اور ان کو بیڑیاں لگی ہوں گی، جکڑے ہوئے ہوں گے، اس حالت میں مجرموں کی حیثیت میں جب جہنم کی کم اور مشکل ترین، تنگ ترین جگہوں میں پھینکا جائے گا، دعوا ہنالک ثبورا، تو کہیں گے مارا گیا، ہلاک ہو گیا، میرے تباہی آ گئی۔ ارشاد ہوتا ہے ایک تباہی نہیں، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک تباہی کا اعلان نہ کرو، وادعوا ثبورا کثیرا، بڑی تباہیاں، وہ کیا ہے؟ توجہ ذرا کریں گے، قرآن مجید کا لکھا ہوا ہے کہ جہنم میں جب ان کے چمڑے، کھال جل جائے گی، نئی ہم کھال بنا دیں گے، بدلناہم جلودا غیرہا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، تاکہ یہ جلتے رہیں، اور لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ موت نہ زندگی۔ زندگی اس لیے نہیں ہے کہ جہنم کے اندر جلنے والے کی زندگی کیا ہے، موت اس لیے کہ موت کو اللہ نے ویسے ختم کر دیا، مرنا ہے ہی نہیں۔ اور جو چمڑا اور جلد ہے وہ کتنی موٹی ہوگی، حدیث کے اندر بیان آتا ہے ایک آدمی 3 دن تک چلتا رہے، جتنی مسافت بنتی ہے اتنی موٹی جلد ہوگی، اور وہ جل جائے گی، پھر اتنی اور بن جائے گی، اتنی اور بن جائے گی، اتنی اور بن جائے گی۔ فرمایا ایک ہلاکت نہیں، کئی ہلاکتیں ہیں۔ پھر وہ پانی مانگیں گے، پانی پینا ہے، تو قرآن مجید کا لکھا ہوا ان کو پیش کیا جائے گا جہنمیوں کے وجود اور بدن سے نکلنے والا پیپ اور لہو اور پیپ، جو مواد گندا بدبودار ابلتا ہوا،
وہ ان کو پلایا جائے گا، اتنے پیاسی ہوں گے. قرآن کے الفاظ کا شرب الہیم، کسی حدیث اور بیان کسی مولوی اور شیخ الحدیث کا بیان نہیں، کا شرب الہیم. ہیم اس اونٹ کو بولتے ہیں، یہ اونٹوں کی بیماری ہے کہ ان کو بیماری جب لگتی ہے وہ پانی پیے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں لیکن پینا نہیں چھوڑتے. اللہ نے فرمایا جہنمی اور پیپ اور لہو کو اس جہنم کی آگ کی شدت کی وجہ سے اس طرح پیئیں گے جس طرح وہ اونٹ پی پی کے مر جاتا ہے، لیکن یہ مریں گے نہیں، لیکن اس اونٹ کی طرف پیے جائیں گے پیے جائیں گے پیے جائیں گے. کتنا وہ خوفناک نقشہ ہے. فرمایا اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ تو بکواس کرتے پھرتے ہیں، رسالوں کو نہیں مانتے، تیرے پاس باغ نہیں ہے، تیرے پاس کھجوریں نہیں ہیں، تیرے پاس فلانی شے نہیں ہے، گھر نہیں ہے. اصل معاملہ یہ کہ یہ جہنم کو، آخرت کو، قیامت کو، سزا جزا کو مانتے نہیں. لیکن جب ان کو جبر کے پھینکا جائے گا پھر یہ ہو. قل اذالک خیر، ان سے پوچھو یہ اچھا ہے؟ یہ دمکانے کے لیے ہے، فیصلہ کرانے کے لیے نہیں. یہ جہنم اور یہ آگ اور یہ الجھنا جو جلنا یہ اچھا ہے؟ ہم جنت الخلد، یہ ہمیشی کے باغات اچھے ہیں. التی وعد المتقون، جو تقوی اختیار کرنے والوں سے وعدے کیے گئے تھے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. تو میں وہ ہمیشہ رہے گا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو چاہو گے وہ بھی ملے گا، جو مانگو گے وہ بھی ملے گا. تو ارشاد فرمایا بتاؤ وہ جنت ہمیشی والا وہ اچھی ہے. کانت لہم جزاء و مصیرا، تو یہ ان کے لیے بدلہ ہے اور یہی ان کا مقام اور ان کا ڈیرا جگہ ہے. لہم فیہا ما یشاءون، ان کے لیے ان باغات میں جنتوں میں وہی کچھ ہوگا وہ چاہیں گے. خالدین، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. کان علی ربک وعدا مسئولا، تو یہ تیرے رب کے ذمہ ایسا وعدہ ہے جو مانگ کر بھی پورا کیا جا سکتا ہے. پکا وعدہ ہے، ویسے ہی مل جائے گا. اگر نہیں فرض کرے پورا ہو رہا تو کہا جائے گا جی آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے، تو جب آپ اشارہ کریں گے وعدہ پورا ہو جائے گا. فرمایا یہ ایسا وعدہ ہے کہ جو پورا کیا جائے گا. وعدہ مسئولا، مانگ کر بھی پورا کروایا جا سکتا ہے. اللہ نے خود فرمایا پورا ہوگا. اگر وہ کہے جی میرے کو کسر رہے گی، معاذ اللہ کسر تو رہنی نہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے کہہ دیا ایسا وعدہ ہے مسئولہ ہے جو مانگ کر بھی پورا کروایا جا سکتا ہے. اللہ نے اپنے ذمہ لے کر اعلان کر دیا، بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت فرمائے. یہ بیماریوں مصیبتوں ان سب سے اللہ سب کو محفوظ فرمائے. ارشاد ہوتا ہے جی انظر کیف ضربوا لک الامثال. نبی محترم آپ دیکھیں کس طرح تیرے لیے انہوں نے مثالیں بیان کی ہیں. فضلوا، بھٹک گئے ہیں. فلا یستطیعون سبیلا، یہ صحیح راستہ صراط مستقیم کی راہ پر چلنے کی طاقت نہیں رکھتے. تبارک الذی، بابرکت وہ ذات ہے. ان شاء جعل لک خیرا، اگر وہ چاہتا تیرے لیے بنا دیتا کہیں زیادہ بہترین سے جو یہ کہہ رہے ہیں. جنات و باغات ہوتے تجری من تحت الانہار، اس کے لیے جو نہریں بہتی ہوتی. ویجعل لک قصورا، اور اللہ کے لیے کئی محلات بنا دیتے. بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ انہوں نے قیامت کو چٹلایا. وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور ہم نے تیار کیا ہے ہر اس شخص کے لیے جس نے قیامت کو چٹلایا ہے. کیا تیار کیا؟ سائرہ، بھڑکتی آگ. اذا رأتهم من مکان بعید، جب وہ آگ ان کو دور جگہ سے دیکھے گی ان مجرمین کو. سمعوا لها، تو وہ مجرم سنیں گے اس کے لیے تغیظا، غصے کی بھری آوازیں اور گدے جیسی باریک اور سخت آوازیں سیٹیوں کی. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا، جب وہ اس جہنم کی وادیوں میں پھینکے جائیں گے. مکان ضیق، کسی تنگ جگہ میں. مقرنین، جکڑے ہوئے بیڑیوں میں. دعوا هنالك ثبورا، تو وہاں وہ ایک ہلاکت کو پکاریں گے کہ میں مارا گیا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، تم ایک ہلاکت کو نہ پکارو. وادعوا ثبورا کثیرا، کئی ہلاکتیں جمع ہوں گی، اللہ معاف کر دے. قل، کہہ دو اذالک خیر، ان سے پوچھو کیا یہ اچھی جگہ ہے. ام جنت الخلد، یا ہمیشگی کے باغات. الذی وعد المتقون، جن کا وعد المتقون، جنتیوں کو متقین کو جن سے وعدے دیے گئے. کانت لہم جزاء و مصیرا، یہ ان کے لیے بدلہ ہے اور ان کو وہاں جانے کی جگہ ہے. لہم فیہا ما یشاءون، ان کے لیے ان باغات میں وہی کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ تیرے رب کے ذمہ ایسا وعدہ ہے جس کا سوال بھی کیا جائے گا. جی وعدہ ہے تو پورا کیوں نہیں ہوا؟ تو پھر